تمامی اہل سنت سنی حنفی بریلیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر حسین ہے، اپنے آپ کو سید بولتا ہے، اور میں نے اس سے ماہ ربیع النور پر بات کیا، اور دیکھیے اس کو نبی پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی نفرت ہے، ٹھیک ہے، ہر بات پر نبی پاک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیچا گرانے کی کوشش ہمہ وقت کیا اس نے۔ 22 منٹ بات ہوئی تقریباً میری اس کی، ٹھیک ہے، 22 منٹ میں اس نے یہی کہا کہ وفات ماہ ربیع النور رفات کا دن ہے، وفات کا دن ہے، وفات کا دن ہے۔ ارے وفات کا دن ہے تو میاں وفات ہو، جن کے وفات مردہ ہو چکے ہیں نبی، جن کے لیے مر گئے ہیں نبی، جن کے لیے پردہ، جن کے لیے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ رب العالمین، ان کے لیے وفات ہے نا، ان کے لیے موت ہے نا، ان کے لیے مٹی میں مل جانا ہے نا۔ تو میرا نبی تو زندہ ہے نا، ہم اپنے نبی کی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اور یہ بار بار کہہ رہا تھا کس کے کہنے پر مناتے ہو، کس کے کہنے پر مناتے ہو، کس کے کہنے پر مناتے ہو۔ میں بار بار یہ آیت پڑھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یہاں پہ چرچا کر رہے ہیں نبی پاک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا۔ اگر میں نے نبی پاک کا چرچا کیا تو خدا کی نعمت کا چرچا ہوا۔ اب مثال کے طور پر نبی پاک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، میرے لیے سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں نے 6 سوال اور کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والا بندہ اللہ کا لائق ہوا یا کہ نالائق ہوا؟ اس نے کہا کہ لائق ہوا فرمان پہ چلنے والا، ہم نے کہا نہ چلنے والا، تو اس نے کہا نالائق ہوا، ابلیس ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے رب کی نعمتوں کا، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمت کا چرچا کرو، ٹھیک، اللہ فرما رہا ہے میری نعمت کا چرچا کرو۔ جب نعمت سے مراد میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کو جو چیز عطا فرمائی گئی وہ چیزیں ہیں، تو جو ہم چرچا کرتے ہیں تو نبی کا چرچا کر رہے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، تو خدا کا چرچا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ان کی نعمت کا چرچا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن یہ وہابی اہل حدیث کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نبی پاک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں ظاہری حیات سے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، پردہ کر چکے ہیں، وہ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ دوسری بات، ٹھیک ہے، ہم ان کی جشن ولادت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مناتے ہیں کہ نبی پاک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ابلیس نے 3 مرتبہ رویا، 3 بار رویا، 3 بار۔ آقا نے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آمد پر، میری ولادت پر ابلیس نے رویا۔ اور کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، کیا کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج انہی کے چیلے، آج ابلیس کا چیلے جتنے بھی اہل حدیث وہابی دیوبندی ہیں، سب انہی کے چیلے ہیں جو ربیع النور پر روتے ہیں، دہاڑا مار کر کے رویا کرتے ہیں۔ تو سامعین آپ اس کی ریکارڈنگ سنیں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو ہلو، ہاں ہاں ہیلو، ہاں بول ساحل رضا، کیا بات ہے؟ کیوں اتنے بار فونا کر رہے تھے؟ ابے فونا تو نے تو فونا کیا نا بے، بعد میں بھی۔ ہاں تو پھر کیسا لگا تمہارے کو کرے تو؟ کوئی دقت نہیں، تیرا گھر کوئی تو کیا دقت نہیں، تو میرا ایک سوال کا جواب دو، تب تم سے میں بات کروں گا، ورنہ میں جاہلوں سے نہیں بات کروں پہلے گا۔ میرے سوال میں دیکھ، میں نے تیرے سے پہلے یہ کہا تھا میں ربیع النور پہ بات کرنا تیرے سے چاہتا ہوں۔ تو ربیع النور کو کیا کہتا ہے؟ نیا بدعت کہتا ہے کہ شرک کہتا ہے کہ حرام کہتا ہے؟ تو یہ بتا پہلے کیا جشن ہے؟ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرا عقیدہ کیا ہے؟
ہاں جو کوئی 12 ربیع الاول کو عیدوں کی عید مناتا ہے نا، ہاں جی، یہ شخص گمراہ ہے، اس کا کوئی جو ہے عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا سنیں، اچھا بول دینا۔ ہاں چل اب تو بتا دے میری کہ بات سننا، میں بول دیا نا، اب تو بتا کہ کس کے کہنے پہ ہر سال 12 ربیع الاول کو عیدوں کی عید مناتا ہے، کس کے کہنے پہ؟ ٹھیک، اب میری بات ان کا نام بتا دے ہاں مجھے۔ بالکل میں بتاؤں گا، بالکل سبحان پریشان مت اللہ۔ ہو، بالکل۔ اچھا یہ بتا دے، چل تو یہ بتا دے، سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والا انسان کون ہے، لائق ہے نالائق ہے؟ نہیں، میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے، پھر سے سوال مت ٹھہرا کرنا۔ میں آپ سے جب تک جواب نہیں ارے دے گا یار، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ میرے سوال جواب تو دینا پہلے، میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نہیں تبارک، کوئی بات نہیں، میں جواب دے دیا، یہ تو گمراہی ہے، میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ استغفر اللہ، میرے سوال مجھے موقع دے، میں ثابت کر دوں گا یہ بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے۔ نہیں دیکھ میری بات تو سن، پہلے میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والا نالائق ہے کہ لائق ہے، یہ بتا دے بس صرف۔ وہ نالائق تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو کون کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل، وہ کتاب و سنت، فہم صحابہ، فہم سلف پر چلنے والا اہل سنت والجماعت، وہ اہل الحدیث ہی ہوگا۔ لائق ہے نا؟ ہاں وہ اہل الحدیث ہی ہوگا نا، نہیں بدعتی تھوڑی ہوگا۔ ارے یار میں تیرے سے بدعتی نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں لائق ہے نالائق ہے؟ ارے وہ نالائق کیسے ہوگا، وہ اہل حدیث ہوگا۔ اچھا اہل حدیث، چل ٹھیک ہے، اہل حدیث، تیرے بقول اہل حدیث۔ ہاں اور یہ بتا، اچھا اگر اللہ کے کہنے پہ، اب تم بتاؤ چلو کس کے کہنے پہ، پھر دیکھا کتنے سوال ٹھہرا کر رہا ہے۔ ابے سوال میرا پہلے مکمل پورا ہونے دینا پہلے تو۔ ارے ایک کرے گا، کتنے کرے گا سوال، چل بتا دے۔ ایک سوال میں تیرے جنازہ ابھی تک تو تیرا ایک ہی سوال، یہ ایک ہی سوال ہے، ایک ہی سوال ہے، رک جا بیٹا، رک جا، صبر کر۔ ایک سوال ہے؟ ہاں ایک سوال، رک جا بیٹا، رک جا، صبر کر، صبر کرنا بیٹا، چل بتا دے۔ میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں یہ کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا لائق تو نہیں ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والا تو شیطان ہے، شیطان ہے نا، مردود ہے۔ بے شک، کیا کہنا ہے تو میرے کیس، چل ٹھیک ہے، کیا نمرود ہے؟ ہاں سن، ہلو، ابھی کتنا سوال ہو گیا؟ ابھی سے اور ایک سوال ہے؟ نہیں اور سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ چل پھر یہ کس کے کہنے پہ عید بولتا ہے تو 12 ربیع الاول کو؟ یہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا، سبحان اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل میں ثابت کروں گا، قرآن پر جھوٹ نہ بول۔ میں ثابت کروں گا، چلو جب دیکھ میری بات سن لے، میں ثابت کروں گا، پہلے سن، میں ثابت کروں گا، چلو چل پہلے موقع دیتا ہوں۔ دیکھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نام جواب دے۔ ارے ثابت کر، میں کس نے عید کہا وہ بتا، تو اپنی عقل مت لگا۔ نعمت ہے یا نہیں یہ بتا پہلے تو، اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، تیرا انکار ہے کیا؟ سبحان اللہ، تو نے نعمت کہا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فرقان حمید میں، کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میری بات تو سننا بے، تو عید منائے گا؟ ابے میری بات تو سننا بے، ابے جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوا، جس دن میرے آقا پیدا ہوئے، جس دن میرا ایمان پیدا ہوا، جس دن آخر الزمان پیدا ہوئے، جس دن رب کائنات کا محبوب پیدا ہوا، جس دن آمینہ کا لال پیدا ہوا، جس دن عبداللہ کا دلارہ پیدا ہوا، ابے چوغات البخارا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نعمت نہیں ہے کیا؟ تم نعمت سے محروم ہو بے پاگل بیوقوف، ہو گئی بات تمہاری، تم نعمت سے محروم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہمارے لیے، اللہ کی نعمت ہے، تو ان کا چرچا کر رہے ہیں نا، اللہ ان کا چرچا کر رہا ہوں تو اللہ کا چرچا ہو رہا ہے نا۔ چل ٹھیک، تو جواب دے۔ ہو گئی بات۔ دیکھا سامعین، میں نے ان سے ایک ہی سوال پوچھا کہ تم جو 12 ربیع الاول کو عیدوں کی عید ہر سال مناتے ہو، کس کے کہنے پہ؟ انہوں نے نام نہیں بتایا، پھر انہوں نے قرآن مجید، پھر میری بات ہونے دو، چل بول، قرآن مجید کا انہوں نے حوالہ لیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نعمت میں نے آیت پڑھائی نہیں محترم سامعین، میں نے یہ آیت پڑھا نہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہاں تو یہ چرچا کرو بول تو عید مناؤ بول کے تو نہیں بولے نا۔ تو چرچا کرنے کا مقصد کیا ہو؟ چرچا کرنے کا، ابھی سنو میری بات۔ ہاں چل تو بول پہلے۔ دیکھو سامعین، یہ قرآن مجید کی آیت لے کے کیسے فہم صحابہ کو چھوڑے، فہم سلف کو چھوڑے، اپنی اندھی تخلیق سے جب کوئی اب تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے نا، جتنے لوگ بھٹکے اور گمراہ ہوئے، یا تو وہ اپنی عقل سے سمجھے یا اپنی
حساب سے قرآن کو فٹ کرنے کی کوشش کرے. یہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کیا اللہ کے نبی تعلیم نہیں دیتے؟ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو کیا نماز اور زکوٰۃ اللہ کے نبی نہیں بتائے کیسے پڑھنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے زکوٰۃ؟ اپنی مرضی سے ہم دیں گے؟ نہیں دیں گے، اور وہ قبول بھی نہیں ہوگا. رکو بس ایک منٹ ہو گیا. کہ عیدوں کی عید کی بات، تو یہ کیا اللہ کے نبی ضرور بتا دیتے؟ اگر اما بنعمت ربک کا فحدث سے مراد اگر یہ عید ہے تو کس کے کہنے پہ عید؟ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد کوئی بھی عید نہیں منائے. میں تو عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید مناتے ہو. خاموش ہو جاؤ، میری بات تو سننا، میری بات تو سنے گا، میری بات چلو بولو، کس کے کہنے پہ تم عید مناتے ہو وہ بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت میں جس دن ولادت ہوئی، ان کی ولادت ہوئی جس دن پیدا ہوئے، سوموار کے دن میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. پہلی بات، ٹھیک ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے آقا نے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اسی میں خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. دوسری بات یہ ہو گئی. اور تیسری بات یہ کہ مکہ کے سرزمین پر جب میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے، اس کائنات میں آئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ سب مکہ کے مشرکین تھے، کافر تھے، ٹھیک ہے. لیکن جب مدینہ منورہ میں جب میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھے تھے، جب ان کی آمد کا ان تک اعلان پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آ رہے ہیں، تو لوگوں نے ڈف بجا کر کے میرے آقا کی ولادت، میرے آقا کی تشریف آوری کا جشن منایا. ڈب بجا کر کے آقا کی آمد کر رہے تھے. ارے جب مدینہ منورہ کے لوگ جب یہ نبی پاک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ڈف بجا رہے ہیں، نبی پاک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پر صحابہ کرام کے روزہ ہو گیا، پھر بھی بولتے جا رہے ہیں. تم بھی تو بول رہے تھے نا، سنو میری بات پہلے. صحابہ روزہ رکھے، رسول اللہ روزہ رکھے. ارے تم سمجھ گئے، تمہارے پاس علم غیب ہو گیا کیا؟ رسول اللہ کے علم غیب تمہارے نزدیک نہیں، لیکن تم کو علم غیب ہو گیا. تم کو علم غیب ہو گیا. رسول اللہ تمہارے نزدیک علم غیب نہیں، تم کو علم غیب ہو گیا. دل کی بات پڑھ لینا کیا چیز ہے؟ دل کی بات پڑھ لینا کیا؟ ابے دل کی بات پڑھ لینا کیا ہے؟ ختم کرو یار. نہیں دل کی بات، ابے لان تان نہیں کرو. سالے کم وقت نالائق بےہودہ. میری بات سن چپ ایک دم خاموشی. ہو گئی بات آپ کی، سمجھ گیا میں، خاموش ہو. وہی میں کہہ رہا ہوں، تم کو علم غیب ہو گیا کیا؟ میری بات کو سمجھ گئے تم؟ گالی دے رہے بول کے تو علم غیب نہیں تھا، تو گالی دینا، یہ نبی کا نام لے کے گالی دے رہے ہو تم. تو میں تم کو دیکھو گستاخ مصطفیٰ. ہاں تمہارا اسماعیل دہلوی کا، تمہارے اسماعیل دہلوی کی تقلید. دعا تھی کیا جو اب تم یہ بولے تھے؟ دعا تھی اسماعیل دہلوی کی ہے، اسماعیل دہلوی کی. اچھا دعا سکھائے اسماعیل دہلوی کی، تم پڑھے وہ دعا ہے، بولو. اسماعیل دہلوی کی، ہم اسماعیل دہلوی کے تھا چھوٹا. آبے چوغت البخارا ہمار کی اولاد ولاد الزنا کذاب اعظم بیدال کی بدک چوغت گھامر. ایسی زبان ہے تمہاری. میری بات سن چپ چاپ، چپ سالے بدتمیز. سن نہیں رہا، زبان اتنی گندی ہے تو اخلاق اتنے خراب ہے تو عقیدہ کتنا خراب ہوں گا. تم لوگوں کے لیے نا زبان ہی ایسی گستاخ مصطفیٰ، گستاخ ولی اللہ. ابے پہلے میری بات ختم کرو. کتنا لمبا کرو گے؟ میں لمبا تم ہی بیچ میں بول دیے نا. میں تمہاری بات ہوتے ہی کٹ کر دیا نا. تم گالی پہ گالی دے کے بات لمبی کرتے جا رہے ہو. تم بات کیوں بڑھائے یار؟ تم بات کیوں بولے؟ تم بیچ میں کیوں بولے؟ تم بیچ میں کیوں بولے؟ جیسے ہی تم 1 منٹ ہو گیا تو میں بات ختم کر دیا. تم گالی دے رہے ہو، پھر برا بھلا بولتے ہو. میری بات تو سننا. ارے تو بات ختم ہی کر دو نا. میں جب بولا تو سن رہا تھا نا، میری بات تو میں آپ کی بات 1.5 منٹ کے اوپر سنا، اس کے بعد بولا. چلو میری بات سن. صحابہ کرام روزہ رکھتے، میری بات، صحابہ کرام روزہ رکھتے. ارے میں سن لیا نا، ابھی پھر آپ ہی بولو گے کیا؟ اب مجھے موقع نہیں دو گے بولنے کا. ابے جب میری بات پوری ہونے نہیں دے رہا، چلو ٹھیک ہے 1 منٹ تم بولو. دیکھو سامعین، ٹھیک ہے، یہ کیسے گستاخ رسول ہے اور گستاخ دین ہے، گستاخ اسلام ہے، گستاخ اللہ اور رسول ہے. کیسے ثابت ہے؟ دیکھیے، وہ جو گستاخ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نبی کے مخالفت عمل کرتا ہے. اب یہ خود اپنی زبان سے بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. ان کا عمل کیا ہے؟ عید مناتے ہیں یہ. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے نا، اس میں اختلاف، شدید اختلاف ہے اس میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے وہ 9 کو ہے. اس میں کئی سلف اور ائمہ محدثین کی باتیں ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے کب پیدا ہوئے، 9، 12، 11، 10. لیکن وفات پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، وفات پر. تو یہ جاہل مقلدین، یہ جو گستاخ رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن 12 ربیع الاول کو وفات ہے اللہ کے نبی کی، اس دن یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ عیدوں کی عید مناتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، دین کا نام لے کے، اسلام کا نام لے کے. اب پھر اللہ کے نبی کا عمل ہے یہ بتائے نا کہ روزہ رکھنا. ابھی 1 منٹ ہوا بھی نہیں نا یار. ہو گیا 1 منٹ ہو گیا 11 میں میں نے خاموش ہوا تو 11 تم کو روکا تھا میں.
11 प्रो का हूँ। चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। तो अभी आप नहीं बताए अभी तक भी कि ये किसके कहने पे ईद मनाते हो, ये भी बोल देना आप, ठीक है? 24, 26, मैं 28 पे शुरू कर रहा हूँ। देखिए सामीन, अल्लाह तबारक व तआला अपनी कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। जब अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के लिए नेमत है, मोमिनों के लिए रहमत है, अल्लाह के रसूल रहमत है, नेमत है, हम यानी कि मेरी जिस्म से भी मेरा सारा कुछ, समझ लीजिए कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ अभी तक नहीं, जब तक मेरी रूह जितन से जुदा ना हो, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे सब कुछ अल्लाह के रसूल के सदक़े फ़िल से बना, ठीक है? ये अल्लाह की नेमत, सबसे बड़ी नेमत ये है, अल्लाह तबारक तआला ने हमें, हम गुनाहगार, खताकार, शियाकार को आका जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, सुबहान अल्लाह, ठीक है? ये आका जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए नेमत है, अल्लाह की नेमत है, मेरे लिए भी नेमत है। वो नेमत, जिस नेमत से मुराद मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो कुछ अता फरमाया, ठीक है? ये नेमत, ये ऐसी नेमत है जिस नेमत का चर्चा सारी जिंदगी करें, सारी उम्र करें, सारा साल भर एक मरतबा टाइम देख लो, 1 मिनट हो गया आपका, 28 बोले थे ना, 34 हो गया। चले सारी उम्र बोलें लेकिन खत्म नहीं होगा नेमत अल्लाह का। इनका देखा सामीन, इनका जज्बा अच्छा है माशाल्लाह, बहुत, अल्लाह सलामत रखे इनको, ऐसे ही जज्बा होना चाहिए। लेकिन फहम ये अपनी अकल का लगा रहे हैं। ये जो गुमराह जितने लोग हुए ना, वो अपना फहम लगा के गुमराह हुए। उनको मोहब्बत थी, उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार था, लेकिन अपने अकल से दीन को, इस्लाम को समझ के गुमराह हो गए। इन्होंने क्या कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, तो जब मदीने को आए तो क्या वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था? वो बता दे, अगर वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था, जिस दिन दफ बजाया गया, जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई, अशार पढ़ा गया, क्या वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था? नहीं था। अगर वो नहीं था तो वो दिन तुम क्यों नहीं कर रहे हो? जब इतनी ही मोहब्बत है अल्लाह के नबी से, तो वो दिन क्यों मना रहे हो? उसको लेकर के 12 रबीउल अव्वल से क्यों जोड़ रहे हो भाई? उसका इसका क्या ताल्लुक है? और जितने भी किताबें उठा के पढ़ लो, सबका इस बात पर इत्तेफाक है, अल्लाह के नबी की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई। लेकिन ये शयातीन क्या करते हैं, लानतान करके नबी की वफात के दिन ईदों की मनाते हैं। ऐसी कैसी मोहब्बत है आपकी भाई? टाइम हो गया, 35 पे रोका हूँ, 40 से शुरू कर रहा हूँ। देखें सामीन, ये देखिए, ये वफात 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 वफात, ठीक है? ये वफात पर ही कर रहे हैं। तो चलो, मैं खुशी का दिन, खुशी की आमद, अल्लाह की नेमत मैं ले रहा हूँ, और इनको रोने का तरीका दे रहा हूँ, रोने का तरीका दे रहा हूँ। ये रोए जिस तरीके से मुहर्रमुल हराम में हम खुशी मनाते हैं, मुहर्रमुल हराम नया साल है, खुशी मनाते हैं, और सिया वगैरह रोते हैं, तो हम इसी तरीके से अहले हदीस को हम रोने का दिन दे देते हैं, माह रबीउन नूर, और मैं खुशी मनाऊंगा, इसलिए कि ईमान पैदा हुआ है ना सामीन। देखें, जाहिल आने इंसान को देखिए, ये डॉक्टर है, इसके पास सिर्फ डॉक्टरी का, पागल डॉक्टर, हकीकत बता रहा हूँ, पागल डॉक्टर हकीकत में पागल हो गए, इसको किसी आगरा वाले में लेके जाए बेरे कैफ। तो बताने का मकसद ये है सामीन कि देख, मारो घुटना फूटे सर, ये सा हाल इनका हो चुका है, ठीक है सामीन? रबीउन नूर, टाइम हो गया आपका। रबीउन नूर देखा आप लोगों ने, ये चौथी मर्तबा इनका टर्न है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि ये किसके कहने पर 12 रबीउल अव्वल को ईदों की ईद मनाते हैं। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे तो जब अल्लाह के कहने के बाद अल्लाह के नबी नहीं तालीम दिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला, सुनो मेरी बात सामीन, देखो कितना बड़ा अल्लाह के नबी पर और सहाबा पर तोहमत जा रही है, यानी कि कुरान मजीद में है और अल्लाह के नबी तालीम नहीं दी है, और इनको समझ में आया करते ये अंधे जाहिल मुकल्लिद को कि कुरान में अल्लाह ताला बोले। देखो फिर बीच में आ गए, आप, फिर वो भी अरे तूरे बोल के आए बीच में, आपके अखलाक, अभी बीच में ना बोले, मेरा टाइम चल रहा। देखो फिर गाली न मत दो यार, दलील दो कि किसके कहने पे बोले। मेरा अरे तबेस क्यों कहता, गैर मुकल्लिद क्यों कहता, अंधा मुकल्लिद क्यों कहता है? भी तो ये मेरा टर्न है, आप क्यों आ गए बीच में? मुकल्लिद क्यों कहता है? अरे मेरा एक मिनट होने के बाद आपको मौका दूंगा, जब आप गाली दे लो। ये कलमे नहीं, गाली नहीं, कलमे दुआएं जब आप पढ़ लेना, ये माज़अल्लाह। तो ये क्या कह रहे हैं कि कुरान में है, ये कह रहे हैं कि अगर हम ईद मना रहे तो कुरान में है, और अल्लाह के नबी तालीम नहीं दी। ऐसा हो सकता? तो कितनी बड़ी तोहमत हो रही है कि अल्लाह के नबी को आयत का माना तर्जुमा समझ में नहीं आया, तफसीर अल्लाह के नबी नहीं करे, सहाबा नहीं, ताबईन नहीं, तबे ताबईन नहीं, आइम्मा नहीं, मुहद्दिस नहीं, मुफस्सिर नहीं, किसी ने नहीं कहा कि 12 रबीउल अव्वल को ईदों का ईद है। फिर ये कह रहे हैं, इनकी बात तो अल्लाह के नबी से टकराती है, सहाबी से, ताबईन, तबे ताबईन से टकराती है ना। हमारा अकीदा, हमारा अमल तो सलफ से जाके मिल खा रहा, तुम्हारा अकीदा सलफ से साबित करो बोले तो गाली गलौज कर रहे हैं आप। मैं फिर से आपसे अदबन कह रहा हूँ कि भाई किसके कहने पे ईद मनाते हो? हो गया मेरी बात तो सुन। हाँ बोलो, गाली मत दो, दलील दो।
دیکھیں حضرت سامعین، یہ چوقت البخارا ہماری قرات ولاد الزنا کذاب اعظم بیدال کبودر چوقت گھامڑ، کیا دعائیں یاد ہے آپ ٹھیک کو، ہے زبردست. ٹھیک ہے، دعائیں ہیں. ہاں تمہارے لیے تو دعائیں ہیں، یہ دلائل جس کے پاس نہیں ہوتے ان کے لیے دعائیں چاہیے. خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو پہلے. پہلے خاموش ہو جاؤ، تمہاری ٹرن میں نہیں بات کرتا ہوں، رک گیا ہوں، ٹھیک ہے. اب مت بولنا، ٹھیک ہے. ایک اور تو پھر سن لو. بیدال کبودر چوقت گھامڑ ولاد الزنا کذاب اعظم بیدال کبودر چوقت گھامڑ. سن میری بات. ربی گنور، یہ مہینہ ہمارے لیے دے، میں نے کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میری نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. سامعین، رب پہلے سے میں نے سوال یہی کیا تھا کہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والا کون ہے، لائق یا نہ لائق؟ تو اس نے کہا لائق. ہم نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا کون؟ اس نے کہا ابلیس. اس نے کہا ابلیس، اس پاگل ڈاکٹر نے کہا ابلیس. تو اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے رب کی، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. تو ارے چرچا کر رہا ہوں میں، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی؟ خرچہ کر رہا ہوں میں، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ پیسہ لگا رہا ہوں میں، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ ربی گنور کا جلوس نکال رہا ہوں میں، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ درود پاک کا جلوس میں نکالتا ہوں، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ نہ تو منقبت پڑھتا ہوں میں، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ 1 منٹ ہو گیا، پھر بھی بولنا چاہ رہے تو بولیے، میں نہیں رکوں گا بعد میں آپ کو، پھر میں بولتے وقت آپ نہ بولے. 1 منٹ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، بولنا چاہ رہے تو بولے، آپ بولے، آپ کنٹینیو کر لیں. 35 پہ روکنا چاہیے تھا، چلیے اب 30 پہ روک دیے. 35 پہ روکنا چاہیے، اب تو 30 پہ روک دیے. چلیے نہیں آپ کنٹینیو کر لیں نا. نہیں آپ کنٹینیو کر لیں. نہیں آپ بولیں. کریں پھر میری بھی بات لمبی ہوگی تو میں بھی 2 منٹ لے لوں گا. نہیں 2 منٹ ہم کو نہیں لینا، ہم کو 1 ہی منٹ لینا. چلے شروع کریں آپ. دیکھا آپ نے، پھر میں نے ان کو موقع دیا یہ بتائیں کہ کس کے کہنے پہ یہ عیدوں کی عید منا رہے، انہوں نے نہیں بتایا. یہ خالی گالی گلوچ، لان تان، برا بھلا. پھر یہ جتنا اپنی عقل لگائیں گے، ان کو نہیں معلوم یہ انجانے میں کر رہے ہیں یا محبت میں کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت اور توفیق دے. میرے پیارے بھائی، قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیا آپ نماز اپنے طریقے سے قائم کر لیے؟ نبی کا طریقہ نہیں دیکھے؟ بالکل نبی کے طریقے سے نماز، یا پھر آپ بولو کہ ہم نبی کے طریقے سے نماز نہیں پر اپنے طریقے سے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بولا نا. اب نبی کو کیوں دیکھیں گے؟ یہاں پر نہیں یہاں پر نبی کو لے رہے نماز میں، زکوٰۃ میں. جب خوشی منانے کی بات آئی، جب عید منانے کی بات آئی، تو یہاں پر نبی کو نہیں دیکھو گے، صحابہ کو نہیں دیکھو گے، سلف صالحین کو، ائمہ محدثین اولیاء کو یہاں نہیں دیکھو گے. اپنی عقل لگا رہے ہو، گمراہیت میں جا رہے ہو لگا کر. جاؤ، ہم کو کیا کرنا ہے بھائی؟ بس ہو گیا ٹائم. سامعین، میں نے پھر ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور بھی بہت سی ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں. میرے کیف میں ان کو نہیں، بس اسی سے اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس آیت کو یہ رد کر دے، اس آیت کو یہ رد کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نعمت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے والا وہ لائق ہوا، اللہ کا لائق ہوا. اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے نافرمان پہ چلنے والا وہ نالائق ہوا. تو یقین مانیے مسلمانوں، یہ نالائق ہے. ڈاکٹر نالائق، میں اس لیے اس کو نالائق نمبر بھی لکھا ہوں اس کا، نالائق. تو یہ ڈاکٹر نالائق ہے. تو سامعین، یہ نالائق ہے، اس کو پاگل میں آخر میں جا لے کر جائیں. اس کے ماں باپ سے بولیے کہ یہ سید نہیں پید ہے، تو اس کو لے کر کے جائیں. یہ کیا بولتے ہیں وہاں آگرے میں پاگل ہاسپٹل. نہیں تو ہمارے صوفی کلیم حنفی، ابھی ٹائم صوفی کلیم حنفی کے پاس لے کر جائے. تو دیکھ لو نا، دیکھ کے بات کرو. چلیے دیکھا آپ لوگوں نے پھر سے انہوں نے کیا بتایا کہ کس کے کہنے پہ یہ عید منا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے بتایا اللہ کے نبی نے بتایا. بولو اللہ کے نبی منائے، بولو نا، پھر کیوں نہیں بول رہے ہو جب قرآن میں ہے اور اللہ کے نبی وہ عمل کرے نہیں؟ معاذ اللہ. بتایا میں نے. ارے اب میری بات ٹھن ہے نا، ابھی میرا ٹن ہے نا بھیا، آپ کو میں نے موقع دیا. سامعین، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، اور یہ قرآن کی آیت ان کو سمجھ میں آئی. اللہ کے نبی پہ قرآن نازل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ آیت اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھی. یہ اللہ کے نبی ادھورا دین سکھا کے گئے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. یہی معنی نکلا نا، کیونکہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہو رہا. کسی صحابی کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، کسی تابعین کو یہ آیت کا ترجمہ، یہ اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، ان کو سمجھ میں آ رہا. تو مطلب یہ تو اللہ کے نبی پر سیدھا سیدھا تہمت لگا دے رہے ہیں. ثم نعوذ باللہ من ذالک، وہی معنی نکلا. کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، قرآن مجید میں ہے، تو اللہ کے نبی کے طریقے سے خوشی منانے کی بات آئی، عید منانے کی بات آئی، تو اللہ کے نبی نے اسی لیے کیا کہا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، من احدث فی امرنا ما لیس لہ فہو رد. جو کوئی ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل کرے جس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، عمل مردود ہے. اس لیے تمہارا یہ عمل مردود ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، صحابی سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، خود جس کی امام تقلید کرتے ہو نا ان سے ثابت نہیں ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے. آپ کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہو؟ کس کے کہنے پہ؟ نبی کی وفات پر عید مناتے ہو. معاذ اللہ. ایک منٹ ہو گیا، یہ آخری ٹن ہے، آپ 1.5 منٹ لے لیں.
یہ 8 سری ٹن ہے، آپ 1.5 منٹ لے لیں اور مجھے بتا دیں گے کس کے کہنے پہ آپ عیدوں کی عید مناتے ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر عید منا رہا ہوں. ٹھیک ہے میرے کیف، عید میں جو ہم جلوس نکالتے ہیں اس سے تکلیف تمہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نالائق لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ نے کہا 1.5 منٹ لے لیجیے، 2.5 منٹ لے لیجیے. میرے کیف میں ٹائم دیکھیے گا، اگر زیادہ ہو جائے تو خاموش رہیے گا، صرف ایک مرتبہ کھانس دیجیے گا. ٹھیک ہے، بول نہیں رہا ہوں، اب بول رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں. 30 پہ شروع کیا میں نے. ٹھیک ہے، دیکھیں سامعین، میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ دیکھیے، ایک بیٹا، اگر ایک باپ کی 2 اولاد ہوں، ٹھیک ہے، ایک کو کہا جائے بیٹا تم نماز پڑھ، دونوں کو کہا جائے بیٹا تم نماز پڑھو، ایک بیٹا نماز پڑھے اور ایک بیٹا نماز نہ پڑھے، باپ کا کہنا نہ مانے. ٹھیک ہے، تو ایک بیٹا نالائق کون ہوگا اور لائق کون ہوگا؟ وہ لائق ہوگا جو بیٹا باپ کا کہنا مانے گا، وہ لائق ہوگا، اور جو باپ کا نہ کہنا مانے گا وہ نالائق ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے رب، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. جب اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا، میری نعمت سے مراد میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن کو جو چیزیں عطا فرمائی اللہ کے رسول کو وہ بھی نعمت ہے. تو جو نعمت کو چرچا کرے گا وہ لائق ہوگا، اللہ کا لائق ہوگا. اللہ کا لائق ہوا انسان، اللہ کا لائق ہوا انسان، ٹھیک ہے، اللہ کا لائق ہوا انسان ساری کائنات میں خوش، دنیا میں بھی خوش، آخرت میں بھی خوش، ہمیشہ خوش. ٹھیک ہے، اللہ کا لائق کیا، اللہ کا لائق کیا ہوا انسان. اللہ جسے لائق کرے، دنیا لائق کرے یا نہ کرے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لائق اسے ضرور کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر لائق کر لیا نا، قسم با خدا کی کھا کے رہا ہوں، اللہ کی عزت قسم کھا کے رہا ہوں، اللہ کی عزت قسم کھا کے رہا ہوں کہ اسے ساری کائنات لائک کرے گی، دونوں عالم لائک کرے گا. 2 منٹ ہوا. 2 منٹ نہیں، ایک 20 میں بولا ہوں. ارے یار، گھوم کے پھر سے دیکھو 2 پہ آ گیا، وہ 19 سے بولنا شروع کرے آپ، 20 سے 21، اب 22 بھی ہو گیا. چلو 20 سے میں شروع کیا ہوں، چلو 22 ہو گیا. چلو دیکھو کوئی بات نہیں، تم سے میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ تم نے بتایا ہی نہیں، ابھی تک 20 منٹ ہو چکے ہیں، آپ نے بتایا ہی بھی نہیں نا کہ کس کے کہنے پہ جھوٹ بولے. پھر بیچ میں آ گیا، جیسے میں نے بتایا ربی گنور کے ویسا تمہارے باپ بھی نہیں بتا پائے گا، اسماعیل دہلوی نہیں بتا پائے گا، پھر آگے بیچ میں نہیں اسماعیل دہلوی بھی نہیں بتا پائے گا. ابے اسماعیل دہلوی سمجھ میں نہیں آئے، ابے چوقت البخارا، پھر بیچ میں آ رہے ہیں آپ. ابے تجھے کٹ کرنا ہے تو کٹ کر دو نا. میں اتنا بتایا تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جو لائق، ارے بھائی ابھی تو میرا ٹرن چل رہا ہے نا، جو لائق ہوگا نا وہ نبی کا ذکر منائے گا نا، جو اللہ کا لائق ہوگا نبی کا ذکر وہ منائے گا نا. تمہارے سے نالائق تھوڑی منائے گے. ارے یار خاموش رہو نا، میرا تمہارے سے نالائق تھوڑی منائیں گے گے تو پھر خلط ماں بحث ہو جائے گی. چل تیرا کام ہو چکا ہے. چل دوسری ٹاپک کی بات کرتا ہوں. کی طرح یاد رکھو، سنو میری بات، سنو 1 منٹ. چل دوسری ٹاپک کی بات کرتا ہوں، فون کر کے دوبارہ کال کر دوسری ٹاپک.